السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ارشد شریف کی زندگی کے مخفی پہلو ان کی اہلیہ جویریہ صدیق کی زبانی بتائیں گے۔ ارشد شریف ایک بے خوف اور نڈر صحافی تھے جو ساری زندگی خبروں کی تلاش میں سرگرداں رہے، تاہم ان کی نجی زندگی لوگوں کے سامنے کبھی نہیں آئی۔ وہ ایک پرائیویٹ انسان تھے اور ذاتی زندگی پر شہرت کے قائل نہیں تھے۔ وہ اپنے انسٹاگرام یا یوٹیوب پر زیادہ پرسنل چیزیں نہیں لگاتے تھے، کیونکہ انہیں ہمیشہ ان کی تحقیقاتی صحافت کی وجہ سے دھمکیاں ملتی رہتی تھیں، لہٰذا وہ اپنی پروفیشنل اور ذاتی زندگی کو الگ الگ رکھتے تھے۔ ارشد شریف کی اہلیہ جویریہ صدیق لکھتی ہیں کہ ہم دونوں سینکڑوں تصاویر بناتے، بہت سی ویڈیوز ریکارڈ کرتے لیکن بہت کم اپلوڈ کرتے۔ دونوں صحافت میں تھے لیکن دونوں کے شعبے الگ تھے۔ وہ مجھے میری ادارتی آزادی دیتے تھے اور میں نے بھی کبھی ان کے کام میں دخل نہیں دیا، حالانکہ ان کے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں نے انہیں بنا کر دیے۔ ان کا فیس بک پیج میں نے 2012 میں بنایا اور یوٹیوب میں نے انہیں 2017 میں بنا کر دیا۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام انہوں نے خود بنایا لیکن میں نے انہیں بلیو ٹک دلوائے۔ ان کے پروگرام پاور پلے کا اکاؤنٹ بھی میں چلاتی تھی لیکن پھر بھی میں ان کے صحافتی معاملات میں دخل نہیں دیتی تھی۔ اپنا ٹویٹر کا ویریفائڈ اکاؤنٹ وہ خود استعمال کرتے تھے۔ میں ان سے کہتی کہ مشہور ہو کر کیسا لگتا ہے، تو وہ مسکراتے ہوئے کہتے کہ میں تو ایک عام انسان ہوں۔ وہ بہت عاجزی اور انکساری والے شخص تھے۔ میں کبھی کہتی تھی کہ مارننگ شو کی طرف سے انوائٹ آیا ہے تو مسکرا کر کہتے کہ کہیں ہمیں بھی دلہا دلہن بنا کر دوبارہ شادی کروانے لگ گئے تو کتنا عجیب لگے گا۔ میں کہتی کہ سب شوز میں یہ نہیں ہوتا۔ پھر کہتی اچھا عید کے شو یا نیو ایئر کے شو میں اکیلے چلے جائیں، تو کہتے میں کیا باتیں کروں گا، مجھے صرف تحقیقاتی صحافت آتی ہے۔ جویریہ صدیق لکھتی ہیں کہ میں خود بہت عرصے سے ٹی وی شوز میں شرکت نہیں کر رہی تھی۔ کالمز کی وجہ سے وقت نہیں ملتا تھا تو ان کی بھی خلاصی ہو جاتی۔ وہ نجی زندگی میں بہت کم گو تھے۔ میں ان کی آنکھ کے ایک اشارے یا ہوں کہنے سے پہچان جاتی تھی کہ کس چیز میں ان کی ہاں اور کس چیز میں ان کی نہ ہے۔ وہ بہت ڈسپلن والے انسان تھے، وقت کے پابند اور صبح جلدی اٹھنے کے عادی۔ وہ بہت رائل تھے اور انہوں نے مجھے بہت رائلٹی سے رکھا۔ ارشد بہت شاہ خرچ تھے۔ وہ دوسروں پر خرچ کر کے خوش ہوتے تھے اور میزبانی میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ گھر پر کوئی بھی آتا وہ خود گیٹ تک لینے اور چھوڑنے جاتے اور کبھی غریب امیر کی تفریق نہیں کی۔ اپنے مہمانوں کے لیے دروازے تک خود کھولتے اور مجھے خاص تاکید ہوتی کہ میز پر 5 سے 6 ڈشز لازمی ہوں۔ کھانے کے بعد میٹھا پھل، زعفران والا قہوہ اور ڈرائی فروٹ لازمی رکھے جائیں۔ انہیں کھانے میں سوپ، دال، مٹن، مچھلی پائے اور انار بہت پسند تھے۔ چائے اور قہوہ بھی انہیں بہت پسند تھا۔ وہ اکثر مہمانوں کی پلیٹس میں خود کھانا ڈالتے اور خاص طور پر مہمان کے بچوں پر خصوصی شفقت کرتے۔ میں ہمیشہ گھر میں تحائف پہلے سے خرید کر رکھتی تھی کہ کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے۔ ارشد اپنے دوستوں اور حلقہ احباب کو باہر لنچ کروانے کے بھی شوقین تھے۔ اسلام آباد کا میریٹ ہوٹل ان کی پسندیدہ جگہ تھی جہاں وہ اپنے کولیگز، فیملی اور دوستوں کو لے کر جاتے۔ ارشد مطالعہ کے بہت شوقین تھے۔ رات کو سونے سے پہلے وہ کتابوں کا مطالعہ ضرور کرتے۔ اپنی ذات کے لیے ان کا خرچہ صرف کتابیں خریدنا ہوتا تھا۔ مسٹر بکس، آکسفورڈ اور سعید بک بینک سے ریگولر خریداری کرتے۔ ان کی خریدی ہوئی کتابوں میں سے بہت سی کتابیں بہت قیمتی اور بیش قیمت تھیں، جس کی مثال ان کی ایک کتاب کی قیمت 22,000 تھی۔ انہیں اس حد تک کتابوں سے محبت تھی کہ وہ مجھے کہتے جیا میری کتابوں کو پلاسٹک کور میں بند رکھا کرو، میری کتابوں پر گرد نہ پڑے۔ اپنی ہر کتاب پر اپنا نام لکھتے اور پڑھتے وقت اس کو یلو ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کرتے۔ کبھی کبھی آفس سے فون کر کے کہتے کہ فلاں کتاب کا فلاں صفحہ ذرا واٹس ایپ کرنا۔ ان کا حفظ کمال کا تھا۔ ان کے لیپ ٹاپ، بیگ، آفس، گاڑی، گھر، بیڈ روم، لائبریری، غرض ہر جگہ کتابیں ہی کتابیں ہوتیں۔ ان کے پسندیدہ موضوعات دفاع، انٹرنیشنل ریلیشنز، جنگ اور امن تھے۔ وہ ایمیزون سے کتابیں آرڈر کیا کرتے اور بہت خوش ہوتے تھے جب ان کا کوریئر ڈیلیور ہوتا تھا۔ ارشد بہت لائق تھے۔ انہوں نے اپنے تعلیمی کیریئر میں ہمیشہ ٹاپ کیا۔ ان کا مشغلہ فوٹوگرافی تھا۔ ہم دونوں کی دوستی بھی 2009 میں اسی وجہ سے ہوئی کہ ہم دونوں کے پاس DSLR تھا۔ ان کو بطور لڑکی میری فوٹوگرافی نے متاثر کیا۔ اس وقت اتنا رواج نہیں ہوتا تھا کہ لڑکیوں کے پاس پروفیشنل گیئر ہوتا یا وہ فوٹوگرافی کرتیں۔ انہوں نے اس بات کو سراہا کہ میں صحافت کے ساتھ فوٹوگرافی کرتی ہوں۔
ہم ساتھ ساتھ فوٹوگرافی کرنے لگے۔ دونوں کے پاس اتنا وقت تو نہیں ہوتا تھا کہ ریگولر فوٹوگرافی ہو، لیکن جب بھی رپورٹنگ سے وقت ملتا ہم دونوں نیچر کی فوٹوگرافی کرتے۔ ہم نے ایک دوسرے کے پورٹ فولیو بنائے، اپنی فیملی اور دوستوں کی بھی تصاویر لیں۔ ہم سب کو ای میل بھی کرتے اور پرنٹ بھی کروا دیتے۔ ارشد کو تصاویر کو پرنٹ اور فریم کروانے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے مجھے میری 5000 تصاویر پرنٹ کروا کر تحفے میں دیں۔ ہم دونوں کے پاس پاکستان کے میڈیا کا بھی ایک بڑا آرکیائیو موجود ہے۔ ارشد کو فوٹوگرافی میں پورٹریٹ پر عبور حاصل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پرندے اور قدرتی مناظر بھی بہت خوبصورتی سے عکس بند کرتے۔ ارشد کو جانور بھی بہت پسند تھے، جن میں کتے اور بلیاں سر فہرست رہے۔ ان کے پاس 3 جرمن شیفرڈ، 2 رائٹ ویلر اور 1 لیبریڈار تھا۔ وہ اپنے جانوروں کو جب وقت ملتا خود واک کرواتے، ان کو خود کھانا کھلاتے، یہاں تک کہ چھٹی والے دن ان سب کو خود نہلاتے۔ اکثر اپنے جانوروں کو گاڑی میں سیر کرواتے۔ میں صفائی کے معاملے میں بہت حساس ہوں۔ کتوں کے لیے میں نے پورچ میں کمرہ بنایا تاکہ وہ وہاں آرام سے رہیں اور گھر میں نہ آئیں، لیکن ارشد جیسے یہ دیکھتے کہ میں مصروف ہوں وہ سب کتوں کو گھر میں لے آتے، اور میری حیرت کی انتہا نہیں رہتی کہ وہ سب کو بیڈ پر اور کمرے میں بلا لیتے۔ پھر میری حیرانی والے تاثرات دیکھ کر انہیں بہت خوشی ہوتی کہ اب یہ سارا دن کمرے کی صفائی کرتی رہے گی۔ ہمارے جانور ہمیشہ بہت صاف ہوتے، ہم ان کی صحت صفائی کا بہت خیال کرتے، لیکن میرا خیال تھا کہ کتے گھر سے باہر رہیں گے اور بلیاں گھر کے اندر، لیکن وہ تو اپنے کتوں کو گاڑی، گھر، جھولے پر ہر جگہ کی سیر کرواتے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ گلی اور بازاروں میں موجود جانوروں پر بھی بہت شفقت کرتے، اور جانور بھی ان سے فوری طور پر مانوس ہو جاتے۔ مجھے خاص طور پر پالتو جانوروں کے حوالے سے ہدایت دیتے کہ ان کو انجیکشن وقت پر لگیں اور ان کی خوراک ٹھیک ہو اور ان کو گرمی یا سردی نہ لگے۔ ارشد کے کپڑے، ان کی کتابیں، تصاویر، ان کے پالتو جانور سب یہاں موجود ہیں۔ بس وہ چلے گئے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بھیانک خواب ہے۔ جلد میری آنکھ کھل جائے گی اور سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ وہ مجھے بہت سے خطرات سے محفوظ رکھتے تھے۔ ان کی موجودگی میں میں خود کو محفوظ سمجھتی تھی۔ اب ایسا لگتا ہے کہ میں اکیلی ہوں، بے آسرا ہوں۔ میرا صاحبان مجھ سے چھن گیا۔ وہ جنت میں چلے گئے اور مجھے جہنم میں چھوڑ گئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشد شریف کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور ان کے قاتلوں کو کیف کردار تک پہنچائے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔